اور دنیا کے مسلمانوں اور بھارت کے مسلمانوں میری آواز سن رہے ہو، یہ بیٹھا ہوا مجمع ہی میرا مخاطب نہیں ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے مسلمان بھائی بہن ہمارے مخاطب ہیں، اور میری بات غور سے سنو اپنے، اور پبلک کے اندر تقریریں ان مشرکوں کے ملا نے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائے تو وہابی جنت جہنم میں جائے گا، سنی اگر رنڈی کے کوٹھے میں مر جائے تو بھی جنت میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آ گئے اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں، یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، دو چار لات مارنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بریلویت کا پورا یہ جو ڈھانچہ ہے انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اور یہ سب تو لیکن وہ شرک کے اندر ڈوبا، پتہ ہی نہیں اس کو شرک کیا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے۔ درگاہ کے سجدے کرتا ہے، وہاں جا کے نیاز اور فاتح چڑھا، چادریں چڑھاتا، طواف کرتا، اور بابا ہمیں بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، وہاں درخواستیں پیش کرتا ہے، باقاعدہ لیٹر لکھ کے مزار کے نیچے چادر کے نیچے رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے حق کو سمجھنا بہت آسان بھی کر دیا۔ وہابی کہتے ہوئے اپنی روٹیاں سینکتے تھے، جو ہماری باتوں کو جواب دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء بریلویت کی زبان سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق نکال رہا ہے۔ آج وہ مزاروں کے طواف کی مخالفت کرتے ہیں، چراغوں کی مخالفت کرتے ہیں، 11ویں 12ویں کے جناب جلوس کی اور 11ویں منانے کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جناب عورتوں کو قبروں کے اوپر جا کر لعنت بھیجنے والی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ آج ان سب چیزوں کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے اہل حق، اہل توحید، اہل الحدیث کی محنت اور اہل الحدیث کے علماء کی جد و جہد کہ آج ان ظالموں کے منہ سے ہماری باتیں اللہ نکلوا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان رکھ رہا ہے، یہ تمام سب نمازیں پڑھ رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، پانچ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، اللہ توفیق دے حج بیت اللہ، تو وہی سب سے بڑا ہے۔ بھلے وہ موچی کیوں نہ ہو، بھلے وہ جھاڑو مارنے والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ چمڑا کاٹنے والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ جوتے کی پالش کرنے والا کیوں نہ ہو، بھلے آپ کے سماج کا سب سے گرا پڑا یا سب سے چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبے والا شخص مانا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام ہے۔ دین صرف عبادت و بندگی کا نام نہیں ہے کہ بس آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیا، دین مکمل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے خیر خواہ بنو، اللہ کا ادب کرو، اللہ کا احترام کرو، اور یہ کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ آج جو ٹکڑوں میں تم بٹے ہو نا، ذات اور پات کی برادریوں میں، یہ جو تم بٹے ہوئے ہو نا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کی دوسری چال میں جو پھنسے کہ مسلمانوں میں فرقے پیدا کیے شیطان نے، وہ حنفی بن گیا، وہ شافعی بن گیا، وہ مالکی بن گیا، وہ قادری بن گیا، وہ نقشبندی بن گیا، وہ حشمتی بن گیا، وہ ایرانی بن گیا، وہ تورانی بن گیا۔ پھر اس کے بعد لسانیت کے طور پر ایک دوسرے سے ہم جدا ہیں، لڑ رہے ہیں۔ پڑوسی ملکوں کے اندر جا کے دیکھیے، زبان کا اتنا بڑا تعصب ہے کہ پنجابی بولنے والا سندھی بولنے والے سے نفرت کر رہا ہے، سندھی بولنے والا پنجابی بولنے والے سے نفرت کر رہا ہے۔ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، ایک دوسرے 4 صوبے چاروں آپس میں کٹا کٹ لڑ رہے ہیں۔ وہ پنجابی بولتا ہے، وہ اردو بولنے والے سے نفرت کرتا ہے، وہ فلانے سے نفرت کرتا ہے۔ یہ زبان، یہ رنگ، یہ نسل، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر سمانتا پیدا نہ ہو، مساوات پیدا نہ ہو، برابری پیدا نہ ہو۔ اسلام کے اندر مساوات اور برابری، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ عزیزان گرامی قدر مسلمانوں، میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں، بڑے اطمینان سے بیٹھو گے تو میں کچھ بات بتاؤں گا مختصر طور پر۔ اگر اٹھک بیٹھک لگائی تو پھر میں بھی اٹھک بیٹھک کر کے چلا جاؤں۔ کوئی مشن ہے، مسلمانوں کی زندگی کا کوئی ایک مقصد ہے۔ مسلمان کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہے، مسلمان عام قوموں کی طرح نہیں ہے جیسے بھارت کے اندر عام قومیں پیدا ہوتی ہیں اور جناب علی ماں باپ کے روش اور ان کے طریقوں پہ چلتی ہیں، کھاتی ہیں اور پیتی ہیں، اور روٹی جن کا باپ جو کر رہا ہے، باپ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ڈاکٹری، باپ انجینئر ہے تو انجینئرنگ، باپ کھیت جوتتا ہے تو وہ بھی کھیت جوڑنے والا، بھینس چرانے والا، بکری چرانے والا یا مزدوری کرنے والا، باپ جیسا ہے ویسا بیٹے بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ایک الگ
کوالٹی ہے، مسلمان ایک الگ کوالٹی ہے، اللہ نے آپ کو ایک دنیا کے لیے ایک الگ کوالٹی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اپنی حقیقت کو سمجھو، مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بیرسٹر بن جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا بیٹا وزیر اعظم بن جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا بیٹا ڈی ایم بن جائے گا تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا بیٹا ڈی ایس پی بن جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی بہت بڑی آئی پی ایس آفیسر بن جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس اتنے ایکڑ زمین ہو جائیں گے تو ہم، حاشا وکلا، ہمارا بیٹا پولیس میں چلا جائے گا، ہمارا بیٹا فلاں ہو جائے گا، ہمارا نہ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہ نہ سوچو کہ تمہاری یہ سوچ بہت اچھی ہے۔ مسلمانوں میں کیا ڈی ایس پی نہیں ہے، ایس پی نہیں ہے، آئی پی ایس آفیسر نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر داخلہ نہیں ہے؟ 57 ملک مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، 57 ممالک، اور ہماری تعداد پوری دنیا کے اندر آج سے 1550 برس پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر 313 مسلمان لے کر کے، وہ بھی بچوں کو بھی شامل کیا گیا، لڑایا تھا تو 313 مسلمان تھے۔ وہاں سے اسلام کا یہ پیغام چلتے 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 1550 میں آج ہم 150 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کتنے؟ بولو، 1.5 کروڑ نہیں، ہاں 150 کروڑ، 150 کروڑ۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، ہمارے مسجدوں کو خطرہ ہے، ہمارے فلانے کو خطرہ ہے، ہماری اوقاف کو خطرہ ہے، ہمارے مدرسوں کو خطرہ ہے، ہماری مسجدوں کو خطرہ ہے۔ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ حماقت والی باتیں، یہ حماقت والی باتیں۔ لوگوں کو اپنی مسجدوں سے اپنا پیٹ جڑا ہوا ہے، اوقاف سے ان کی اپنی ذات جڑی ہوئی ہے، اور دیگر چیزوں سے ان کی اپنی شخصیتیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو وہ خطرہ دکھا کر کے، چونکہ ان کے پیٹ پہ لات پڑے گی اس لیے وہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے یہ تو پتہ نہیں کون سی گنگا بہار ہے، یہ الٹی بات کر رہے ہیں۔ میں الٹی بات نہیں کر رہا، آپ کو خطرہ ہے۔ کس کو؟ بولو۔ آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے۔ آپ خطرے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، اللہ کا گھر خطرے میں نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے مدارس خطرے میں نہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ 14 برس سے لے کر کے 60 برس کے ہو گئے، آج تک مسجد کا منہ نہیں دیکھا آپ نے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کا ایمان و عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ درگاہ آپ پوجتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ مزار کے سجدے آپ کرتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ بدعات آپ ایجاد کرتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ شد علم چبوتروں کو خدا مان کر اس کے طواف آپ کرتے ہیں، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ بدعات اللہ کے نبی کے حکم کو اپنی ٹھوکروں سے اڑاتے ہیں، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کو خطرہ ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، اللہ نے دریاؤں میں غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے باد سرسر طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ابراہیم جیسی شخصیت کو جلتے ہوئے انگار سے اللہ نے نکال لیا، کیونکہ وہ مومن تھے۔ اللہ کے حکم، ان ابراہیم کان امہ، اکیلے وہ تنہا انجمن تھے، تنہا اکیلے ایک جماعت تھے، ایک گروہ تھے۔ اللہ نے، وہ اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، سنو ذرا ایک اور لطیفہ نہیں ہے، یہ بڑی باریک بات ہے۔ ہم کسی کی تعریف آج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مکھیا ہے، بہت بڑا چودھری ہے، بہت بڑا مالدار ہے، یہ بہت بڑے سیٹ ہیں، ان کے 50 فارچونر گاڑیاں ہیں، MBW ہے، پتہ نہیں کون سا WW کیا ہے،
ان کے ہیلی کاپٹر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ بیرسٹر ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے. ہم یہ سوچتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، تعریف کرتے ہیں. شادی کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، ادب و احترام کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، ہم فلانے صاحب کے بڑے پہچان والے ہیں، ہم فلانے منسٹر کے دوست کے ان کے پھپھا کے خالو کے داماد کے دوست کی ہماری پہچان ہے. اتنی لمبی پہچان بتا کر کے ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اتنے عظیم تھے، اتنے بڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے حبیب آپ بھی ملت ابراہیمی، دین ابراہیم کی پیروی کریں. آپ کو بھی کس کی پیروی کرنا ہے؟ سیدنا ابراہیم، ان کے ملت کی پیروی کریں. وہ مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آج نمازوں میں اگر آپ ان کا نام لے کر درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو سکتی؟ بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وہ رتبہ اور مقام دیا اللہ تعالیٰ نے. اور جب حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی تو کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ یہودی، یہ نصرانی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے، کرسچن کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ جنت میں جاؤ گے. قل، اے میرے حبیب یہ کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفاً، نہ تم یہودی بن کے جنت میں جا سکتے ہو، نہ کرسچن بن کے جنت میں جا سکتے ہو، بلکہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو ملت ابراہیم، دین ابراہیم کی پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اور یہ دین ابراہیم کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَا كَانَ مِنَ بولو مشرکین. ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے. اور آج 80% ابراہیم کا نام لینے والے، درود پڑھنے والے مشرک ہیں. 80 سے 85% آپ کے بھارت کے اندر موجود، آپ کے بھارت میں موجود ہے. اور آپ کو بھی وہ مشرک بنانا چاہتے ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پبلک کے اندر تقریریں ان مشرکوں کے ملانے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائے تو وہابی جہنم میں جائے گا. اور ہمارا سنی بھائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، وہ یہ بدعتی، جتنے بھی بدعتی یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو سنی کہتے ہیں. سنی مطلب سن کے مسلمان ہوئے ہیں. سنی اگر رنڈی کے کوٹھے پہ مر جائے تو بھی جنت میں جائے گا. استغفر اللہ. ان کا مولوی آج یہ بات کہتا ہے. 80% 85% کلمہ پڑھنے والا مسلمان بر صغیر کا شرک کے غلاظتوں میں سسکیاں لے رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے. خطرے میں کون ہے؟ اسلام خطرے میں. خطرے میں وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ شرک کے اندر ڈوبا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو شرک کیا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے. درگاہ کے سجدے کرتا ہے، وہاں جا کے نیاز اور فاتح چادریں چڑھاتا، طواف کرتا، اور بابا ہمیں بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، وہاں درخواستیں پیش کرتا ہے، باقاعدے لیٹر لکھ کے مزار کے نیچے، چادر کے نیچے رکھتا ہے. اور اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بابا جو نومن مٹی کے نیچے لیٹا مرا ہوا ہے، دفن ہے، یہ رات کو یا کبھی بھی یہ چادر اٹھا کر اور وہ خطیں سب کے پڑھتا ہے اور ان کی مرادیں پوری کرتا ہے. اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ عقیدہ ہے. کیونکہ ایک زمانے میں درگاہ کے پاس بیٹھ کر یہ بندے ناچیز خود درخواستیں لکھا کرتا تھا. جی جناب. اور جیسا مرغا دیکھتا تھا ویسے ہی اس سے بات کرتا تھا. زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے تو اس درخواست لکھنے کی قیمت 200 روپے، اور اگر فقیر وقیر ہے تو چل 15 روپے دے دے، چل کوئی بات نہیں، 15 روپے ادھر کر.
درخواستیں کیا ہیں؟ میرا مقدمہ جیت جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے، میرا ڈھکا ہو جائے، بابا سے درخواست کروا دو۔ بڑا بیٹھ کر کے لکھتے تھے درخواست، وہ جا کے مزار کے چادر کے نیچے رکھ رکھ کے آتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ واللہ بتلا رہا یہ خطرے میں، وہی سب سے زیادہ چلا رہے اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں، فلانے میں۔ اب اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلے یہودیوں نصرانیوں کے کندھوں پہ تھا یہ اسلام، انہوں نے قطر بیعت کیا، انہوں نے تحریفات کی، مٹایا، اپنا اپنا ڈالا اس کے اندر، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلوز کر دیا، وہ بند کر دیا، منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور قرآن نازل فرمایا، اپنے نبی کو نازل فرمایا۔ یہ دین اسلام کو نیا آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت، ہم نے اس کو اتارا ہے، اب ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اپنی حفاظت کر رہا ہے اپنے اسلام کی۔ اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ایسے پیروں سے ہم کچل دیے جائیں گے، موب لنچنگ کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے، بلڈوزروں کے ذریعے۔ ہم اگر اس دین اسلام کی عزت نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزاریں گے تو تم بیرسٹر بن جاؤ، تم جج بن جاؤ، تم وزیر اعظم بن جاؤ، تم حاکم بن جاؤ۔ جو حشر حسینہ کا ہوا کہ ملک کی پرائم منسٹر تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا نتیجہ ہوا، کیا زوال آیا کہ اپنا ملک چھوڑ کر کے بھاگ کر کے یہاں بھارت کے اندر آ کے اس نے پناہ لیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے صدام کو بھی دیکھا، جس کی توتی بولتی تھی، پورے عرب کا بادشاہ کہلاتا تھا، پورے عربوں کا ہیرو تھا وہ۔ جب وہ سعودی عرب آتا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو ملک فہد جیسی عظیم بادشاہت ہستی باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ طواف میں رہتی تھی۔ اللہ نے جب اسے گرفت میں لیا، پکڑا، اس کی فرعونیت کی وجہ سے، مردودیت کی وجہ سے، تو حشر کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تخت نشین تھا اور تختے دار پہ لٹکا دیا گیا۔ یمن کا حکمران علی بن صالح، کیا حشر ہوا اس بادشاہ کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رافضی شیعوں کے بیچ وہ حوثیوں کے درمیان ناچ گانے میں مصروف، اسی حوثی نے جس نے اس کو پناہ دی تھی، جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا، اسی نے اٹھا کے اس کی پیشانی کے اوپر ایک پستول رکھ کر کے گولی سے ختم کر دیا۔ بڑے بڑے حکمران کو دیکھے ہم نے، مرسی کو دیکھا جیل کی سلاخوں پہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، تیونس کا بادشاہ چھوڑ کے بھاگ گیا، لبنان کا بادشاہ، کتنے بادشاہ، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم تو دشمنوں کے نرغے میں، پھر بھی الحمدللہ بھارت جیسی سرزمین پہ ہیں۔ اس زمین کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک کیک پیس دیا ہے، اس کو سنبھال کر پیار اور محبت سے اس کو آگے بڑھاؤ، اس ملک کو، اس وطن کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، اچھا بناؤ۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف نماز روزہ پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے، اس میں بھی ہم نل ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہم سے اپنا اسلام ہی بچ پا رہا ہے، نہ ہم اپنا وطن ہی بچا پا رہے ہیں۔ ادھر سے ہمیں غداری کا تمغہ دیا جا رہا ہے کہ یہ غدار ہو گئے، یہ وفادار نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلانی ہیں، یہ فلانی ہیں، اور ادھر دین کا عالم یہ ہے کہ ہم انہی دشمنوں کی نقالیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شادی ہے تو گھوڑے جوڑے، دعوتیں، باراتیں، اور جناب جہیز اور پہیز، لعنتیں یہ کافروں کی۔ تمہارا پیٹ کب بھرے گا؟ کب اپنے بچوں کی شادیاں بغیر جہیز کے کراؤ گے؟ کافروں کی نقالی کر کر کے کھوسٹ بڈھے ہو چکے ہو، دانت نکل چکے ہیں منہ کے، مر جاؤ گے کچھ دن کے بعد، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کیا؟ یہ حرام کھا کے جا رہے ہو۔ 9-10 درہم میں ایک درہم اگر 1 روپیہ حرام کا ہے نا تو 40 وقت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ بیٹی بھی لاؤ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے باپ سے مطالبہ کرو کہ ہم کو 2 ویلر دو، 3 ویلر دو، 4 ویلر دو، پلنگ دو، چادر دو، تکیا دو، جوتے دو، چپل دو، گھڑی دو، فلاں دو، راڈو گھڑی دو، ٹی وی دو، فریج دو، ہیں؟ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کس نے اس کو حلال کیا آپ کے لیے؟ کون حلال کہتا ہے؟ یہ کہاں سے فتویٰ نکالا آپ نے؟ یہ حرام ہے، حرام۔ واپس کرو، جن سے تم لے کے آئے ان کے گھروں کو لوٹاؤ،
کان پکڑ کے رات کی تنہائیوں میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ سڑا سڑا کے مارے جاؤ گے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ نماز تو اللہ ہی مالک ہے۔ نوجوان آج کا ہمارا طبقہ، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، یہاں آیا تو بھیڑ ہی نہیں تھی، اور وہاں ہم تقریباً 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے محمد علی روڈ بمبئی کی کوئی ٹریفک ہو جس میں ہم پھنسے ہوئے ہوں۔ بائکیں ہی بائکیں، کاریں بھی آ رہی ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، گھس گھس کے اس پتلے سے بازار میں ایسا لگ رہا ہے سب بھاگ رہے جا رہے ہیں، اور سب چاہ ہی رہے تھے۔ یہ جلسہ کس لیے کرایا جاتا ہے؟ آپ کے لیے خرچہ کیا گیا 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے۔ یہ علماء کرام کیوں آئے؟ اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے۔ اور آپ جیسے بدنصیب اور آپ جیسے کمظرف کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ یہ چھوٹا سا گراؤنڈ نہیں بھر سکتے، اور اپنے آپ کو آپ اہل حدیث ٹاپ کے مسلمان، پیور ٹناٹن بالکل اصلی مسلمان، اہل الحدیث، قرآن اور سنت کے ماننے والے، اور آپ کا یہ حشر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ مردوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، ادھر سو رہے ہیں۔ پیٹے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کرو، اللہ کے لیے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے زندہ بنو۔ تم ایک الگ کوالٹی ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک الگ کوالٹی ہو۔ تمہیں اللہ نے اس لیے بنایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بنایا، مسلمان بنایا، ہم نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے۔ آج ہم خود غلام ہو گئے، آج ہمارے اوپر لوگوں کے ڈنڈے چلتے ہیں، لوگوں کی حکمرانیاں ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک کی نجاستوں غلاظتوں سے پاک کرو۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور بھارت کے مسلمانوں، میری آواز سن رہے ہو، یہ بیٹھا ہوا مجمع ہی میرا مخاطب نہیں ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے مسلمان بھائی بہن ہمارے مخاطب ہیں۔ اور میری بات غور سے سنو اپنے، اور الحمدللہ یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے حق کو سمجھنا بہت آسان بھی کر دیا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے مخالفین جو مخالفت کیا کرتے تھے، جو وہابی کہتے ہوئے اپنی روٹیاں سینکتے تھے، جو ہماری باتوں کو جواب دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء بریلویت کی زبان سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق نکال رہا ہے۔ آج وہ مزاروں کے طواف کی مخالفت کرتے ہیں، چراغوں کی مخالفت کرتے ہیں، 11ویں 12ویں کے جناب جلوس کی اور 11ویں منانے کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جناب عورتوں کو قبروں کے اوپر جا کر لعنت بھیجنے والی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ آج ان سب چیزوں کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے اہل حق، اہل توحید، اہل الحدیث کی محنت اور اہل الحدیث کے علماء کی جد و جہد کہ آج ان ظالموں کے منہ سے ہماری باتیں اللہ نکلوا رہا ہے۔ آگے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، 2-4 لات مارنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بریلویت کا پورا یہ جو ڈھانچہ ہے انشاءاللہ ختم ہوگا، اور یہ سب توحید و سنت کے انشاءاللہ دامنوں میں آئیں گے انشاءاللہ تبارک۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کو میو 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 کر کے نہ بیان کریں، کھلم کھلا توحید کو بیان کریں، شرک کو بیان کریں، بدعت۔ یہ اس لیے بیچارے بدعت نہیں جانتے کس کو کہتے ہیں۔ اس کا مولوی اس کو پڑھاتا ہے، یہ مائک میں بولنا بھی بدعت، یہ گھڑی پہننا بھی بدعت، یہ کرسی پہ بیٹھنا بھی بدعت، یہ پہننا بدعت، وہ پہننا بدعت، ٹرین پہ بیٹھنا بدعت، ہوائی اس طرح مولوی نے سبق پڑھایا ہوا ہے لوگوں کو، اس کو نہیں پتہ بدعت کیا ہے۔ آخر میں کہتا ہے یہ جو تمہیں بدعتی کہے وہ کہو تو بھی بدعت، کیونکہ تو بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ جواب سکھلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ان کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، عوام سمجھ رہی ہے، کوالیفائیڈ ہو رہی ہے، ایجوکیشن بڑھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دو۔ یہ مدرسے، یہ یتیم خانے، آج میں اس مدرسے کی آپ کے فلاح المسلمین کی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا، بچوں کو دیکھ کر کے مجھے ترس آیا، مجھے رحم آیا۔
دیکھا اللہ اکبر، اتنی بڑی خدمات یہ بیچارے انجام دے رہے ہیں. یہ یتیم بچے ہیں، یہ محلے کے گاؤں کے بچے ہیں، کسی کے پیر میں چپل نہیں ہے، کسی کے پجامے صحیح نہیں ہے، کسی کے تہبندی لنگیاں چھوٹی چھوٹی پہن کے کھڑا ہوا ہے اسمبلی ہال میں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑ رہا ہے. میں اپنے علماء حضرات سے کہوں گا کوالٹی اچھی بناؤ ذرا. وہ یتیم خانے وہ یتیم ہیں تو ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے سروں سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. آپ اس کے ماں باپ ہیں. مدارس کے جو علماء ان بچوں کو پڑھاتے ہیں حرام سمجھیں اپنے اوپر کہ کسی کے بچے کو تماچے ماریں، حرام ہے ان کے اوپر. تماچے تمہیں مارنا، اپنی اولاد کو جا کے مارو، اپنے بیوی بچوں کو لات سے مارو، کسے مارو، لیکن کسی طالب علم کے، کسی بھی بچے نے جس کے باپ نے اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کیا ہے، ہرگز ہرگز اس کے اوپر ڈنڈے نہیں آنے چاہیے، ورنہ مرنے تک وہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجے گا اگر مدرسہ چھوڑ کے گیا. آج مدارس میں پڑھنے والے وہ طلبہ جو مدارس سے باغی ہو کے نکلیں اور وہ دوسری لائنوں میں چلے گئے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، وہ اپنے اساتذہ کو گالیاں دیتے منہ بھر بھر کر کے کہ میں حافظ جی. سعودی عرب میں میرے درسوں میں بہت سارے ایسے طلبہ آئے جو کہتے تھے میرا یہ دکھاتے تھے یہ ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے کیسے ٹوٹی؟ بولے مدرسے میں پڑھ رہا تھا 10 پارے حفظ کر رہا تھا، ہمیں حافظ جی نے پٹک پٹک کے مارا، میری ہڈی توڑ دی. اس دن سے توبہ کر لیا، نہ قرآن یاد کروں گا نہ پڑھوں گا، بھاگ گیا مدرسے سے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ حافظ جی ذمہ دار ہے. اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے. تو اگر لعنت کھانا ہے مولانا لوگوں، مدرسوں کے ذمہ داروں، تو پھر مارو بچوں کو. زندگی بھر تمہارے لیے بد دعا کرے گا، تم کبھی سکھ کی نیند نہیں سو سکتے. یاد رکھو بہت ساری چیزیں. کس کس ڈپارٹمنٹ کو اصلاح کی بات کریں ہم آپ؟ ہمارا تو آمے کا آمہ کالا ہو چکا ہے. ہمارا ایمان صحیح نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط، کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط. قرآن کون پڑھتا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں معلوم. ہندی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، بیرسٹر بنے ہوئے ہیں، لائر بنے ہوئے ہیں، جج بنے ہوئے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا. ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں اللہ کی قسم ان کو التحیات نہیں آتی، سورہ فاتحہ تک نہیں آتا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بغیر نماز کے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی بہت ہمارے علماء بیان کرتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کے بے شک نہیں ہوتی. ہماری کتنی بہنیں ہیں جوان ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم ہے، ان کو التحیات نہیں معلوم ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی. بتاؤ مودی جی آ کے اسے قرآن پڑھائیں گے؟ کون پڑھائے گا؟ یہ ہوم منسٹری سے امت شاہ آ کر کے قرآن پڑھائیں گے، یا آپ کے بہار کا منسٹر آ کر کے کون ہے نتیش کمار پڑھائیں گے، آ کر کے قرآن پڑھائیں گے؟ یہ تمہارے لیے روڈ بنوا دیں نتیش صاحب، اور غربت ذرا دور گھر ور بنوا دیں تو یہی بہت بڑا کام کروا دیں، وہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن تم تو اپنے گھروں کے ذمہ دار ہو. اپنے بچوں کو قاعدہ بغدادی، نورانی قاعدہ بغدادی ان کو پڑھانا سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. قرآن یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور یہ مدارس میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، 2 روٹی ہے نا، 1 روٹی کم کھاؤ، 1 روٹی کھا کے پانی پی لو، 1 روٹی مدرسے والوں کو دے دو، تب کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم کامیاب ہو سکتے ہو. حل میں مزید سب کچھ ہمیں ہی ملنا چاہیے. مدرسے والے بھیک مانگیں، چندہ کریں بیچارے، اس پہ بھی پیٹ نہ بھرے ان کا، تو ہمارے اوپر افسوس ہے. ہمارے یہاں گورنمنٹ نہیں مدرسوں کو دینے والی، مولوی حضرات کو بیچاروں کو تنخواہ گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. پاتے ہوں گے کچھ مولوی لوگ چندے پاتے ہیں، گورنمنٹ کی سروس کرنے والے پاتے ہیں، وہ الگ کوالٹی کے مولوی لوگ ہیں بیچارے. لیکن بہت سارے مولوی آپ ہی کے صدقات اور خیرات پہ پڑھاتے ہیں. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، طہارت سکھاتے ہیں، کپڑا صاف رکھنا سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، تمدن سکھاتے ہیں، زبان سکھاتے ہیں، سماج اور معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا وہ بھی سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، چلنا، سب کچھ سکھاتے ہیں. اور وہی حضرات بیچارے بھوکے ہیں، انہی کے بچے غریب ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں، علاج نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پورے بھارت کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا ہم کو بیٹھ کر. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں کر کے، اور یہ نوجوانوں کو بھی
سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بیرسٹر ہیں، آپ اپنی زندگی کا صدقہ نکالیے، اپنی زندگی کی زکات نکالیے. مولانا کہاں سے تشریف لائیں؟ سدھارتھ نگر کہاں ہے؟ میں آیا کہاں سے؟ ایک کونے سے دلی سے سفر کرتا ہوا بھاگتا بگڑتا حیدرآباد سے ہوتا ہوں، میں یہاں آ رہا ہوں. اور پھر یہ ہم نکال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ مرغ مسلم کھا کے الحمدللہ سورے ٹھرے مار کر کے. آپ کا فرض یہ، اپنے گھر کو تو سنبھال لو. آپ اپنے بیوی کو، اپنی اماں کو، اپنی دادی کو، اپنے دادا کو، ان کو سورہ فاتحہ سکھاؤ، ان کو درود سکھاؤ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم تو آسان ہے، سب کہہ لیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ذرا لمبی ہے. بیٹھ کر کے سکھاؤ. ہر مسلمان قرآن کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے. اگر ویسے نہیں، صرف قرآن ہی پڑھے. ہر روزانہ یہ وتیرہ بنا لو کہ ہمیں ایک صفحہ قرآن ضرور پڑھنا ہے. ایک صفحہ قرآن. صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، قرآن لیا، موبائل میں ہے، موبائل میں پڑھ لیا، گھر میں پڑھ لیا، اور وقت ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا. سمجھ لیا. ہر عورت اپنی زندگی کا آغاز قرآن کریم سے کرے. شام کو بھی بچوں کو قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھائے. اپنے گھر کو ماحول بناؤ. کوالٹی آپ الگ ہیں، آپ سیکھو. اب پہلے اپنے دین کو سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ کو سیکھو، اس کو سمجھو اور اس کو سمجھاؤ اپنے گھر سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود کو بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. سمجھ بات آئی؟ اور انشاءاللہ کرو گے، انشاءاللہ تعالی قربانیاں پیش کرو. ہندوستان آپ کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی شکل میں دیا ہے. بھارت ہمارا مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے. آپ اس کے باغبان ہیں، آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں اور آپ اس کو سدھاریں، سمجھائیں، آگے بڑھیں دھیرے دھیرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قیمتی ہمارے گال، ہمارے بدن، ہمارے جسم نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے. لا الہ الا اللہ کے پیغام کو گلی گلی، نگر نگر، مکے کے گھر بازاروں میں جا کے پھیلاتے تھے. آپ کو مارا جاتا تھا، آپ کو ستایا جاتا تھا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا جاتا تھا. ہم نے کون سا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جوتے، چپل یا تھپڑ کھائے؟ ہمارا نوجوان چھوکری پھنسانے میں جوتے کھاتا ہے، پولیس چوکیوں میں جا کے بیٹھا رہتا ہے، چوری کرنے میں، چماری کرنے میں، گٹکا کھانے میں، سگریٹ پینے میں، نشہ کرنے میں، شراب پینے میں، جوا کھانے میں. عام مسلمانوں کی کیا میں بات کروں، ہمارے اپنے مسلمان اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے شراب پی رہے ہیں. لعنت ہے ہماری زندگیوں کے اوپر کہ خبائث کی، حرام کی اماں شراب ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں، بڈھوں میں، بزرگوں میں اس کی لت پڑی ہوئی. کون سے اسلام کی ہم بات کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے لیے خیر خواہی ہو، اللہ کی کتاب قرآن کے لیے. مطلب قرآن کو صرف چوم چاٹ کے ایسے نہ رکھو کہ کوئی مر گیا تو مردے کے اوپر قرآن خوانی کر رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہوتی، آپ اہل حدیث ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بدعت ہے، لیکن 85% مسلمان قرآن خوانی اسی بھارت اور بر صغیر میں کروا رہا ہے. کوئی مر جاتا ہے، کوئی دکان کی اوپننگ ہے، مکان کی اوپننگ ہے، گھر کی اوپننگ ہے، ملا جی کو بلاتا ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھواتا ہے اور جناب علی دعا کرواتا ہے. کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا قرآن؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بدعت ہے یہ. اب آپ کہو گے تو کہیں چھوڑو ان کی باتیں، یہ تو ہر چیز کو بدعت ہی سمجھتے ہیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا، قرآن ہی جو پڑھ رہا ہے، نہیں، ثواب اس میں نہیں ملے گا. اس کے اوپر عذاب ہوگا اس کو. اس لیے نہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے. عیدگاہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور جھٹ سے نیت اس نے باندھی اور نماز پڑھنے لگا. حضرت علی نے کہا، یہ کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے، میں نفل پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا، تجھے اللہ عذاب دے گا.
اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کہا نہیں، نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، عذاب تجھے اللہ نبی کی سنت کے کو ٹھکرانے کا پر دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ عیدگاہ میں 2 رکعت عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، اور تو اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار سمجھ رہا ہے، آگے تو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے نبی کی مخالفت پر تجھے عذاب ملے۔ تو ایسے ہی قرآن خوانی کرنے والے کہتے ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ محترم، قرآن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مردہ پہ قرآن پڑھنے سے مردہ بخش دیا جائے گا؟ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، قرآن نہیں پڑھا گیا، اللہ کے نبی کہ ازواج مطہرات کی آپ کی زندگی میں وفات ہوئی، آپ اس پہ ان پہ قرآن نہیں پڑھا گیا، صحابہ کرام کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، کسی کے اوپر قرآن نہیں پڑھا گیا۔ اگر یہ کوئی دین کی بات ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کو ملاؤں نے کھانے پینے کے دھندے ایسا گھول میل کیا ہوا بانٹ دیا ہے، فرقے میں، ذات پات میں بانٹا، اور پھر اس کے بعد مذہبوں میں بانٹا، پھر قادری چشتیوں میں بانٹا، پھر پیر پگاڑوں میں بانٹ دیا، رنگ میں بانٹا، نسل میں بانٹا، سب میں بانٹ دیا، اور اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ اہل حدیثوں، اے میرے بھائیوں، آپ ان مسلمانوں کے درمیان ایک اعلیٰ کوالٹی مسلمان ہو، اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان ہو، اس تو آپ کو اپنے اس مقام اور رتبے کو سمجھنا پڑے گا اور اس طرح بننا پڑے گا۔ مسلمانوں کے لیے اب ہو گیا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ آپ سنت کو زندہ کریں، بدعت کو سے دور رہیں۔ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ جھاڑ، یہ پھونک، یہ عود اگربتیاں جو گھروں میں سلگا کر کے تعویذ گنڈے، میں نے سنا ہے یہاں بھی چل رہے ہیں، مولوی لوگ بنا کے دے رہے ہیں، بولو نہیں چل رہے ہیں؟ تعویذ گنڈے چل رہے ہیں، ان مولویوں کو پکڑ کے اس کی ناک میں تعویذ گھسیڑو کمینے کے، اس کو نکالو اپنی مسجدوں سے باہر، نہیں توبہ کراؤ، نہیں تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پورے محلے میں گھماؤ، اگر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، اور اگر بدعتی شدتی ہے تو اس کو تو بات غلط ہے، اس کو بھگاؤ وہاں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ دھیرے دھیرے شیطان کہاں سے آتا معلوم تم کو بتاؤں؟ یہ جو تم شادیاں برادری واد کی سوچ کے کرتے ہو نا، ہم فلانے برادری میں شادی، ہم فلانے برادری، اب وہ تو آپ اہل حدیث ہیں، لڑکی آئی ہے قبر پرست بدعتی، تو اپنی والی چلا رہی ہے، آپ کو تو نہیں چلو اتنا ٹکر مارے گی، لیکن آنے والی نسلوں کو وہ برباد کرے گی، نانی کے، خالہ کے، ماموں کے ساتھ بھیج کر ان کو مشرک اور بدعتی ضرور بنا دے گی، اور دو نسل میں شرک اور بدعت پھیل جائے۔ اس لیے الحذر والحذر، ڈرو، بدعت سے دور رہو، بدعت سے دور رہو۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں اللہ نے، اس کے رسول نے حرام کی ہیں، ان حرام چیزوں سے بائیکاٹ کرو۔ تمباکو، یہ لا کاکا تھوڑا مجھے بھی دے، پیشاب کر کے آیا ہے پکڑ کے، اسی سے چونا نکال رہا ہے، اسی سے، اور تم کو وہی منہ میں ڈلوا رہا ہے۔ شرم کرو یارو، حیا کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، کینسر پیدا ہوتا ہے اس سے۔ سگریٹ پی رہے ہیں، یہ نوجوان کھڑے کھڑے زپ کھول کر کے پیشاب کرے گا، اسی ہاتھ سے سگریٹ پکڑے گا، اسی میں پیشاب لگے، اسی کو منہ میں لگا کے پیے گا، یہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ توبہ کرو ان تمام سب چیزوں سے۔ بڑے شوق سے پان کھا رہے ہیں، پان کھائیں سیاں ہمار ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ توبہ کرو ان تمام سب چیزوں سے، یہ اللہ بلا بدتریں نہ کرو اپنی زندگی میں۔ کینسر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ایمان لانے کے خلاف ہے یہ چیز۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ، میں واقعات کیا بتاؤں آپ کو، میں واقعات اور قصے کا قائل عادی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی جریر بن عبداللہ البجلی۔ عبداللہ ان کے باپ کا نام تھا، ان کا نام جریر تھا، اور ان کی ماں کا نام البجیلہ تھا،
بجیلا کہا جاتا ہے، اسی سے ان کی جو نسبت ہے ماں کی طرف ہے، ان کو بجلی کہا جاتا ہے. بڑے عظیم صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے ایک سوال کیا تھا تو اس کا جواب یہ ملا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو مطلب مسلمانوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے ملو، ان سے جلو، ان سے سلام کرو، لین دین کرو، اٹھو بیٹھو، تحادو تحابو، گفٹ دو، ہدیہ لو، ہیں غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کا مال نہ غصب کرو، ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر دشمنی نہ کرو، لڑاؤ بھڑاؤ نہیں. مسلمانوں سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے. ایک آدمی مدینے کے بازار میں گھوڑا بیچ رہا تھا، گھوڑا. تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہاں گئے. حضرات سامعین، شیخ اور 2-3 پوائنٹ بیان کریں گے. اسی دوران اگر کسی کے ذہن میں اہم سوال ہو تو لکھ کے صدر جلسہ کے پاس پہنچا دیں تاکہ شیخ جلدی ان کے جواب دے دیں. جزاک اللہ خیر. تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اس گھوڑے والے کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کتنے کا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا 300 درہم کا. تو انہوں نے کہا یہ 300 درہم کا نہیں، یہ 400 کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا میں 300 مجھے دے دو پلس آپ کو 100 درہم اور دینا ہے تو آپ کی مرضی ہے. کہا نہیں 400 کا بھی نہیں، تمہارا گھوڑا 500 کا ہے. کہا کوئی بات نہیں دے دو. اس نے کہا نہیں 500 نہیں، تمہارا گھوڑا 600 کا ہے. اس طرح سے 800 درہم میں وہ گھوڑا انہوں نے خریدا اس سے. اور تھا کتنے کا؟ وہ بیچ کتنے میں رہا تھا بولو؟ 300 درہم. آپ کو پتا چلے تو آپ تو کہیں گے منڈی کاٹ لیں گے، 150 میں دینا ہے تو دے دے، آدھا کٹ ماریں گے سیدھے. انہوں نے 800 دے کر کے لے لیا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو 800 میں کیوں خریدا؟ وہ تو 300 کہہ رہا تھا، تو آپ 300 دیتے خوش رہو. کہنے لگے وہ تو بات صحیح ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں، اس کا گھوڑا واقعی 800 کے لائق ہے. اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. تو اس خیر خواہانہ جذبے سے میں نے اپنے بھائی کو زیادہ دے دیا اور میں نے اس سے وہ گھوڑا خرید لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سنتے تھے تو اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اپنی زندگی کا مشن بناتے تھے. اور آج ہم ہیں اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے سن لیے سگریٹ نہیں پینا چاہیے، اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے تمباکو کو، نشے آور چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے نکلیں گے تو یہاں سے ٹھونکنا شروع کریں گے. جانتے ہیں کہ ایک سگریٹ پینے والا خود تو مریض ہوتا ہی ہے، بیوی کو بھی مریض بناتا ہے، گھر میں جو اس کے بغل میں ننھا منا بچہ سو رہا ہے وہ بھی کینسر کا مریض ہوتا ہے. اپنے بچوں سے سگریٹ منگاتے ہو، تمباکو منگاتے ہو، پان منگاتے ہو، وہ بچہ سمجھتا ہے کہ بابا یہ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہیں، اس لیے کل کو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی پھانکنا شروع کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ تو ہو گئی. اور عام حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ ہم بھلائیوں کے کاموں میں ان کی پیروی کریں، برائیوں کے کاموں میں ان کی پیروی نہ کریں. اور اگر کوئی غلط بات ہے تو بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور صبر کریں. خیر، تو الدین النصیحہ، دین صرف نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین خیر خواہی کا بھی نام ہے، جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے بھی، سب کے لیے. حکمرانوں مطلب یعنی آپ روڈوں کے اوپر ان کے خلاف جا کر کے نعرے نہ لگائیں، یہ نہ کریں، یہ تمام سب چیزیں مسلمان اسلام نہیں ہیں، بلکہ بڑے ہی صبر اور سکون کے ساتھ اپنے اندر اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اپنا سدھرنے کی کوشش کریں، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنی نسل کو تیار کریں. انشاءاللہ اگلی نسل جب تیار ہوگی انشاءاللہ فصل اسلام کاٹے گا، اسلام کے حق میں وہ بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے اور اسلام پھیلے گا
اور آگے بڑھتا رہے گا۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ جتنے بھی گیدڑ بھپکیاں اور یہ بھونکنے والے بھونک رہے ہیں، کوئی اللہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی رسول کو، کوئی قرآن کو، کوئی مدر، یہ سب مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ کا چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے سروں کے اوپر منڈلاتے ہوئے خطرات سے دور رہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے ماں بہن بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں میں تعلیم تربیت کو عام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بہترین سے بہترین تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں، اسی طرح دنیاوی علوم، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، جو بھی بننا ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، بنائیں، لیکن یاد رکھیں جس طرح پولیو کا انجیکشن دے کر آپ اپنے بچے کی لائف کو بچاتے ہیں، ایسے ہی قرآن کا انجیکشن دے کر، حدیث کا انجیکشن دے کر، عقیدہ توحید و سنت کا انجیکشن دے کر اپنے بچوں کو بے ایمانی سے بچائیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کامیاب ہوں گے، اور یہی خیر خواہی ہوگی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے منعقد کرنے والے جو ذمہ داران ہیں، ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی دولت میں اور ان کے محنتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب لوگوں کے حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔